ظلم سے بچنا چاہتے ہو, کوئی تمہارا باس, کوئی حاکم, کوئی بھی ظلم کر رہا, ظلم سے بچنا ہے تو تم میرے بھائی علی کا واسطہ دینا. تو راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ, علی کے اوپر خود اتنا ظلم ہوا؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا, تو کہا وہ میرے اور علی کے درمیان معاہدہ تھا, ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالم سے کیسا بدلہ لیتا, دنیا دیکھتی کہ علی کیسا بدلہ لیتا. اس کے بعد کہا, تیسری چیز کہا کہ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے تو تم میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو. اگر تم علم میں اضافہ, نالج میں اضافہ کر لینا چاہتے, یہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ دعا مانگنے کے اسکول کالجز جو بچے جاتے ہیں, نالج میں علم اضافہ کرنا چاہتے, دنیا اور آخرت کی نالج, تو میرے پانچویں اور چھٹے وارث کا واسطہ دو. اگر تم مصیبتوں میں گھر جاؤ تو تم اگر واسطہ میرے ساتویں وارث کا واسطہ دو, اور جب تم سفر پہ جاؤ تو میرے آٹھویں امام کا واسطہ دو. اور کہا کہ اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو, رزق میں برکت کہ تم لے رہے ہو 10,000 اور برکت ہو 1 لاکھ کی, تو رزق میں برکت چاہتے ہو, حلال رزق میں, تو کہا کہ روز 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے میرے 9ویں وارث کا واسطہ تقی جواد کا. اس لیے کہ آپ کا لقب جواد ہے. جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے, جو صفت اللہ کی ہے, جو کافر کو بھی دیتا مومن کو بھی دیتا, وہی صفت 9ویں امام کی ہے کہ وہ بے مانگے عطا کرتے. جواد کا معنی وہ ہے. تو کہا اگر رزق میں برکت چاہتے ہو کہ زبردست تمہارا رزق ہو جائے, اور یہ عجیب بتایا ہوا طریقہ اللہ کے رسول کا کہ 100 ٹائمز اگر روز صلوات پڑھ کے تم 9ویں امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو تو اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم عبادت میں شوق چاہتے ہو تو میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ, 10ویں امام اور 11ویں امام کا. اس کے بعد کہا کہ تم مصیبتوں میں گر جاؤ, موت اپنے ہاتھ کو لے کے گردن پہ رکھا, اللہ کے رسول نے رکھ کے کہا کہ اگر موت آ جائے تمہارے اوپر اور تم حق پہ ہو, اگر اس وقت تم میرے قائم کو پکارو گے تو قائم اسی وقت آ کے تمہاری مدد کرے گا. تو یہ طریقہ دیکھیں. پھر میں ایک بات روک کے بول رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی معصوم سے مانگو ملے گا. 14 تو بہت بڑی بات ہے, ان کے غلام فیضا خمبر سے مانگو عطا کرے گا, ایسا نہیں ہے کہ, لیکن یہ طریقہ بھی بتایا معصوم کا ہے کہ دعا ایک عجیب نعمت ہے, لیکن دعا مانگتے وقت یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے مانگ رہے ہیں. اور دعا کا جو بہترین ٹائم ہے نا مانگنے کا, وہ کئی اوقات ہے. جب 2 ٹائم ملتے ہیں, فجر کا وقت سب سے اچھا وقت, تہجد کا وقت ہے جب دعا قبول ہوتی, یا ظہر کا وقت جب ملتا ہے, ظہر کا وقت وہ اچھا وقت ہے, مغرب کا وقت ہے, اور پھر آدھی رات کا. اور اس کے بعد کہا کہ اگر حاجات تمہارے پورے نہ ہو تو تم غسل کرو, صدقہ دو, صدقہ دے کے 2 رکعت نماز پڑھو, کہ نماز پڑھو اللہ کی بارگاہ میں حاجت کی. اور دعا کے لیے یہ کہا گیا کہ تسبیح زہرا, تسبیح زہرا ایک گفٹ ہے ہم کو جو شہزادی کونین سے ہمارے پاس ہے, وہی تسبیح جو آپ نماز کے بعد پڑھتے. ہر پریشانی کے لیے تسبیح زہرا بہتر. کوئی عمل کرنے جا رہے, کوئی پریشانی میں جا رہے, کوئی انٹرویو کے لیے جا رہے, کوئی اپنے بزنس کے لیے جا رہے, آپ یعنی کوئی اینی تھنگ اگر آپ وہ پڑھے. اور پھر بے اولاد اگر ہے, اس کو اولاد چاہیے, تو نماز شب کی دعا, اس لیے کہ نماز شب میں اگر کوئی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے, کیوں مولا علی نے جناب عباس کو تہجد میں مانگا تھا, نماز شب میں مانگا تھا. تو اس لحاظ سے لڑکے کے لیے بہترین دعا ہے کہ نماز شب پڑھے اور اس کے لیے دعا کرے, اور لڑکی کے لیے بھی نماز شب ہے, اس لیے کہ امام حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. تو بے اولاد کے لیے کہا گیا کہ اگر نماز شب پڑھ کے کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی. 3 چیزیں اور بتائی گئی. میں صرف دعا وہ چیزیں بتا رہا کہ جس چیز سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے, کہ ایک مقصد کوئی ایک بھی اس پہ عمل کر لینا اور آپ آزما کے دیکھیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد کیسی آپ کی حاجت پوری ہوتی. تیسری چیز جو دعا کے لیے بتائی گئی, 3 چیزیں, یہ ایک ٹوٹل پیکیج ہے. یہ پیکیج امام زمانہ نے ہم کو دیا, جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. یہ زمانے کے امام کا بتایا ہوا طریقہ, اور یہ عجیب طریقہ ہے. امام کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت میں آ جائے, پریشانی, وہ شخص جس شخص کو آگے بتایا تھا وہ اس کے سامنے موت تھی بالکل, لیکن صبح ہوتی اس کو موت آ جاتی, قتل کر دیا جاتا. تو اس کے لیے کہا کہ یہ طریقہ تہجد صلاۃ اللیل کا 3 دفعہ کا, صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل. اچھی دوستو, یہ عجیب نماز ہے. آپ 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے, مت پڑھو. ہر نماز وقت پہ پڑھنے کا اجر ہے. یہ جتنا لیٹ پڑھیں گے اس کا اجر زیادہ ہے. آپ رات میں 10 بجے سو رہے, پڑھ کے سو جاؤ. 9 بجے سو رہے ہیں, بستر پہ جا رہے, 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ, کوئی حرج نہیں ہے. 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے, 3 رکعت پڑھو, 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر. بٹ ایکسٹراڈنری نماز. نماز شب پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں رہتا, ہمیشہ کبھی نہیں رہے گا. رزق کے پیچھے نہیں چلے گا, رزق کے آگے چلے گا. رزق اس کے پیچھے چلتا. تہجد پڑھنے والا تہجد. اور ایک بات میں روک کے بولوں میں آپ کو, ہم تو ایام محرم میں ہے نا, ایام اعزاء ہے. آخری جو وصیت امام حسین کی, آخری وصیت, یعنی پورا گھر لوٹ گیا, بچے شہید ذبح ہو گئے, چوتھے امام کے پاس آ کے سلام بھیج دیا, بہن سے رخصت ہو گئے, بالکل خیمے کے دروازے کے پاس پہنچے, بہن کو سینے سے لگایا, شہزادی کو ماتھا چوما, شہزادی رو رہی تھی. وصیتیں کر کے آخری وصیت کیا کی,
بہن مجھے تہجد میں نہیں بھولنا. اب آپ اس کا اندازہ لگاؤ کہ مظلوم امام کی. اس سال بامبے میں نے بتایا پورا بامبے پڑھا, لاکھوں آدمی نے اس نماز کو پڑھا. ایٹ لیسٹ میں نے کہا کہ آج کے دن پڑھ لو شام غریبہ میں. شام غریبہ کی حسین کی وصیت ہے, آخری وصیت, کہ مجھے تہجد میں نہیں بھولنا. اگر ریئلی ہم اور امام حسین کے لیے کچھ کرنا چاہتے, ریئلی وانٹ ٹو گیو سم گفٹ, تو یہ گفٹ دے دو حسین کو, کہ پہچان بتائی گئی دعاؤں کی قبولیت کے لیے. عجیب جملہ ہے. اسی مظلوم امام کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں رزق کا پرابلم ہے اور نماز شب پڑھتا ہے. عجیب بات ہے. تہجد مومن کی پہچان. اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ آپ مثال کے طور پہ اورلینڈو میں تہجد پڑھ رہے, اس میں 3 چیزیں اور ملتی ہیں. اس میں آپ کی لائف بڑھتی ہے, لائف کا اسپین بڑھتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی لائف 60 ایئرس کی ہے, آپ 8 ایئرس ہو جائیں گے آپ کی. اور یہ نماز ایک ایسی ہے دعاؤں کے لیے کہ اس میں رزق, ہر بیماری سے آپ انسان, اولاد کے لیے, رزق کے لیے, پریشانیوں کے لیے, سٹریس کے لیے, آنے والی بیماریوں کے لیے, ہر پریشانی کے لیے. یعنی کل آپ کے پاس مثال کے طور پہ آج رات میں آپ بیمار ہونے والے, مثال کے طور پہ آپ بیماری سے بچ جاتے ہیں. کوئی بڑا ایک میجر آپ کے اوپر کوئی سیٹ بیک ہونے والا ہے, خدا نہ خاصا آج رات میں ایک بڑی بیماری آنے والی ہے, میں نہیں بولتا نام کسی کا, آپ آج رات میں بچ جائیں گے. ہر چیز بچے گی. کیوں؟ اب اس کے ریزنز بتائے گئے. ایج کیسا بڑھتی؟ اس لیے کہ یہ ایک ہی نماز ایسی ہے جس میں آپ نام لے کے کہتے ہیں اللہم اغفر, اللہم اغفر, اللہم اغفر, اللہم اغفر. آپ کو معلوم چوتھے امام 4000 نام لیتے تھے, 4000. آپ 10 نام لو, 20 نام لو, اس میں ایک جملہ کہہ دو کہ اگر آج جس کی بھی پہلی رات ہے اس کو ثواب پہنچے. آپ جتنے نام لیں گے, مثال کے طور پہ آپ نے اورلینڈو میں کہا کہ اللہم اغفر آغائے خوئی, مثال دے رہا ہوں, اللہم اغفر آغائے خمینی آپ نے کہا. علماء مرجعوں کا نام ضرور لینا اس میں, اس لیے کہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. آپ کہتے ہیں اللہم اغفر علامہ ہلی, مثال کے طور پہ آپ نے کہا, آپ نے جیسے ہی کہا آپ نے یہاں کہا اللہم اغفر آغائے خمینی کہا, جیسے ہی کہا وہ تو وہاں خم میں, آپ نے یہاں کہا کن فیکن کا معاملہ, جیسی آپ کی زبان سے کلمات نکلے. روایت کا جملہ 70,000 رحمت کے فرشتے, 70,000 رحمت کے فرشتے پہنچتے, اور پہنچ کے ان کو بتایا جاتا کہ وہ پوچھتا ہے مردہ کے رحمت آئی کیسے, تو بتایا جاتا ہے کہ اورلینڈو میں فلاں مومن نے تیرے لیے یہ نماز شب پڑھ کے تیرے لیے دعا کی. تو اس کے بعد اللہ اس ڈسٹینس کو ختم کرتا, ڈسٹینس کو ختم کر کے ان کو اس مومن کو بتاتا, یہ مومن کا چہرہ دیکھتے, چہرہ دیکھ کے وہ صاحب مردہ صاحب خبر وہاں سے ہاتھوں اٹھا کے دعا دیتا کہ پروردگار اس نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی, اس نے میرے لیے رحمت کی دعا کی, اب تو اس کے اوپر رحمت کو بھیجا. اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے, تم نے ایک کے اوپر احسان کیا تو پلٹ کے اللہ تمہارے اوپر احسان کرے گا. یہ جتنے مرحومین ہیں تمہاری زندگی کی دعا کرتے, اس لیے کہ جتنے سال زندہ رہے گا وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا, اسی لیے آپ کی ایج اس میں بڑھ جاتی ہے. زندگی کو بڑھانا ہے تو نماز بہترین. اورلینڈو میں اور زندہ رہنا چاہتے, میں تو چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگ 100 برس رہیں. کوئی زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا, آمین بولے ہی نہیں کوئی. ہاں میں نہیں بول رہا بابا, میں تو چاہتا کہ آپ رہیں, سمجھ رہے آپ. مومن کو زندہ رہنا ہے. آپ اچھا آپ بولیں گے یار اتنی زندگی کی دعا کیوں کر رہے. ابو ذر الغفاری کے میں ایک روایت پڑھ رہا تھا, کیسی شخصیت ہے ابو ذر الغفاری, 9 درجے کا ایمان, مولا کی محبت کا اینڈ بتایا. سلمان کے بعد وہی تھے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سچے تھے. ایک بات معلوم ہو گئی کہ علی والا سچا ہوتا ہے, علی والا جھوٹ نہیں بولتا. سب سے بڑی بات یہ جو صفت ہے نا مولا کے چاہنے والے کی, وہ ایک آنےسٹ ہونا چاہیے. اسی لیے مولا کہتے ہیں ذرا ڈیل تو کر کے دیکھو, پتا چلتا کتنا مومن ہے. سمجھ رہے آپ, بڑا مومن بن رہا ہے, ڈیلنگز تو کر کے دیکھو, معلوم ہوتا کتنا بڑا مومن ہے. 1 سیکنڈ میں پہچانے جاتا. تو بہرحال ابو ذر اتنا بڑا آدمی, جوان بیٹے کا انتقال ہوا. جوان بیٹا ابو ذر کا مر گئے. لحد میں لٹایا, خبر بند کی, ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹا تیرے پاس زندگی حرام ہے, میری زندگی ختم ہو گئی, بالکل زندگی میں مزہ نہیں ہے, لیکن بیٹا میں زندہ رہنا چاہتا صرف اس لیے کہ اس کی عبادت کرو. کیا بات بولا آپ, سمجھ رہے کیا محبت ہے کہ میں اس کی عبادت کروں, اس لیے زندہ رہنا چاہتا, اور کچھ دن رہ کے عبادت کر لوں. تو آپ دیکھیں عبادت میں کتنا مزہ ہے. اس کے بعد ایک چیز زندگی بڑھتی, اس سے رزق بڑھتا. اور جو بہترین چیز ہے نماز شب میں وہ یہ کہ آپ نے مثال کے طور پہ آج سے لے کے 10 سال تک نماز پڑھی, 10 ایئرس تک, اور آپ کا انتقال ہوا, جانا تو ہے نا بھائی.
10 سال کے بعد انتقال ہوا. 10 سال کے بعد بیٹے نے لے جا کے خبر میں لٹا دیا لحد میں. لحد بند ہو گئی. ظاہری طور پہ تو بالکل اندھیرا ایئر ٹائٹ اندر سے, لیکن جیسی وہ شخص پہنچے گا وہاں پہ اندر ہر طرف اندھیرا ہوگا, لیکن فوراً فرشتے آنے سے پہلے اندھیرا ختم ہو کے نور آ جائے گا. تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے گا نور؟ تو کہا یہ 10 سال اس نے نمازیں پڑھی تھی, اللہ اس کو خوبصورت شکل بنا کے نیچے بھیج دے گا اور ان کے چہروں سے نور نکلے گا. سب سے پہلی چیز اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے, روشنی کے لیے یہ بہترین ہے. مرنے کے بعد روشنی نہیں, کہا کہ جو شخص زندگی میں بھی نماز عشاء پڑھتا اللہ اس کی زندگی میں روشنی کر دیتا. اچھا روشنی کے لیے اور ایک چیز بتا دوں, 118 مرتبہ روز یا زہرا پڑھو. یا زہرا بی بی کا یہ نام, بی بی کا یہ نام زہرا کے معنی نور کے ہیں. اگر شہزادی کونین کی کوئی یہ نام پڑھے اپنی زندگی میں, روز ایک تصویر پڑھے یا زہرا یا زہرا یا زہرا, تو اس کی زندگی سے اندھیرے ختم ہو جاتے. میں نے پھر کوئی ایسا پرابلم نہیں آتا. لڑکیوں کا نام زہرا رکھو, وہ لڑکیوں کی زندگی میں بڑی روشنی ہوتی. بی بی کا یہ نام